میں نے دیکھا کہ میری پشت سے زنجیر نکلی، میری پیٹھ سے زنجیر نکلی اور وہ زنجیر آسمان کی طرف چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زنجیر زمین کی طرف آئی، پھر وہ زمین مشرق اور مغرب کی جانب چلی گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ چل رہا ہے۔ 7ویں روز جناب عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ لوگ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو الحارث، یہ آپ نے آج ایسا نام رکھا، ہم نے یہ ایسا نام سنا، اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ آپ نے اپنی دیگر اولاد سے ان کا نام الگ رکھا، آباء و اجداد سے الگ رکھا، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ عبد المطلب فرمانے لگے، ایک تو اس بچے کی ماں کا خواب دیکھنا کہ اس کا نام محمد رکھنا، احمد رکھنا۔ اس بچے کی ماں حضرت بی بی آمنہ نے خواب دیکھا تھا کہ جو بچہ میرے ہونے والا ہے اس کا نام کوئی بتانے والا یہ بتا رہا ہے کہ نام محمد رکھنا، احمد رکھنا۔ اسی وجہ سے ہمارے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا تھا، اب یہ جو بچہ ہوگا اس کا نام ہم محمد اور احمد رکھیں گے۔ اور دوسری خاص وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میری پشت سے زنجیر نکلی، میری پیٹھ سے زنجیر نکلی اور وہ زنجیر آسمان کی طرف چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زنجیر زمین کی طرف آئی، پھر وہ زمین مشرق اور مغرب کی جانب چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ زنجیر درخت کی صورت بن گئی اور ہر پتے سے نور گر رہا تھا، اور مشرق اور مغرب کے لوگ کچھ اس درخت سے چمٹے ہوئے تھے، اور قریش کے لوگ کچھ اس کو پکڑنے کی اور کچھ اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو صبح تعبیر کے ماہرین جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں ان ماہرین سے میں نے اس خواب کا تذکرہ کیا کہ میری کمر سے ایک زنجیر نکلتی ہے، آسمان اور زمین میں وہ جاتی ہے، دائیں اور بائیں جاتی ہے، وہ زنجیر درخت بن جاتی ہے، اس درخت کے ہر پتے سے نور اور روشنی نکل رہی ہے، کچھ لوگ اس کو پکڑنے کی اور کچھ لوگ اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے تعبیر کے ماہرین نے بتایا جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ تمہاری نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، آسمان اور زمین میں اس کی تعریف کی جائے گی، مشرق اور مغرب کے لوگ کچھ اس کی اتباع کریں گے اور کچھ اس کی مخالفت کریں گے۔ جب میں نے یہ سن لیا تھا آسمان اور زمین میں تعریف کی جائے گی، اور میں اس بچے کی ماں نے خواب دیکھا تھا نام محمد اور احمد رکھنا، تو میں نے یہ سمجھ لیا یہی وہ بچہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے لوگ جس کی اتباع کریں گے اور مخالفت بھی لوگ اسی کی کریں گے، تو میں نے اسی وجہ سے نام محمد اور احمد رکھا۔ احمد نام تو محمد اور احمد یہ دونوں نام قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بھی کیے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو میرے سے پہلے کتاب تورات نازل ہوئی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، وہ برحق ہے، سچی ہے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد ایک رسول آئیں گے، میں ان رسول کی خوشخبری بھی دیتا ہوں، بشارت بھی دیتا ہوں، اور یہ بتاتا ہوں کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ احمد اور محمد، محمد قرآن کریم میں 4 جگہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال ہوا۔ 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3-4 روز تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد تقریباً 1 ہفتے بعد عرب کے عام دستور کے مطابق اس وقت بچوں کو دیہاتوں کی فضا میں بھیج دیا کرتے تھے دودھ پلانے کی پوری مدت 2 سال، اس لیے کہ وہاں آب و ہوا صاف ہوتی ہے اور زبان فصیح ہوتی ہے۔
حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور سے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی آواز اور آپ کے الفاظ بہت زیادہ شاف اور شفاف ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں قریش سے ہوں اور میں نے دودھ بنی سعد میں پیا ہے، بنی سعد کی زبان بہت زیادہ فصیح اور بلیغ ہے، اسی لیے اللہ نے مجھے فصیح و بلیغ زبان عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ پینے کی 2 سال کی مدت بنی سعد میں گزاری۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں ہر سال بنی سعد کی عورتیں مکہ آتی اور مکہ سے چھوٹے بچوں کو تلاش کر کر لے جاتی۔ بنی سعد کی عورتوں کا اسی پر گزارا تھا کہ ہم مکہ آتے، مکہ سے دیکھتے جو بچہ جتنا امیر ہے اس کے گھر والے، اس سے ہم اتنی زیادہ معاوضے کا، اتنی زیادہ عوض کا مطالبہ کرتے تاکہ ہمارا بھی گزر بسر ہو سکے۔ ہر سال بنی سعد کی عورتیں مکہ آتی اور امیر بچوں کو تلاش کرتی تاکہ ہمیں حق الخدمت زیادہ سے زیادہ مل سکے۔ فرمانے لگی اس سال بھی میں اور میرے ساتھ دیگر عورتیں بھی آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عورت پر پیش کیے گئے، ہر عورت کو بتایا گیا کہ یہ بھی ایک بچہ ہے، لیکن وہ فرماتے جب ہم سنتے کہ یتیم ہیں تو چھوڑ دیتے کہ بھئی یتیم کا جو عوض ملے گا وہ اچھا نہیں ہوگا، بہت معمولی سا ملے گا، ہمیں تو امیر بچے چاہیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس وقت ہم آ رہے تھے میری سواری انتہائی لاغر اور کمزور تھی، اس کو چابک مار کر ہنکا کر آگے چلایا جاتا تھا، دیگر قافلے والے آگے نکل جاتے، میری سواری پیچھے رہ جاتی۔ میرے ساتھ میرا شوہر اور دودھ پیتا ہوا بیٹا بھی تھا، شوہر اور بیٹا ایک اونٹ پر سوار تھے اور میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آ رہی تھی، میرے اونٹنی کے تھنوں میں بھی دودھ نہ تھا جو ہم میاں بیوی کو پورا نہیں ہوتا تھا۔ جب بنی سعد کی عورتیں مکہ آئیں اور سب نے بچے لے لیے، میں بھی بچے کی تلاش میں تھی لیکن مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں مجھے بھی بتایا گیا لیکن میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ یتیم اور غریب بچہ ہے، اس کا حق الخدمت کیا ملے گا۔ دیگر ساری عورتوں کو بچے مل گئے، میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ رات کو میں اور میرے شوہر ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے یہ کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے ہم اس یتیم بچے کو لے جاتے ہیں، عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، کیا معلوم اللہ اسی بچے کو ہی ہمارے لیے برکت کا سبب بنا دے۔ فرمانے لگے میرے شوہر نے کہا اگر تم مناسب سمجھتی ہو تو لے لو، اللہ ہمارے لیے اسی کو برکت کا سامان بنائے گا۔ فرمانے لگی صبح میں گئی اور میں نے حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ سے کہا کہ میں 2 سال کے لیے اس بچے کو لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بھی خوش ہو گئی، مجھے حق الخدمت تو کچھ خاص نہ ملا لیکن میری خوشی کی انتہا نہ تھی کہ مجھے بھی ایک بچہ مل گیا۔ فرمانے لگی جب ہم سواری پر سوار ہونے لگے تو میری سواری میرے اپنے تھنوں میں بھی دودھ آ گیا اور میری جو سواری اونٹنی تھی اس کے بھی تھن میں دیکھتی ہوں دودھ سے بھر گئے، جبکہ ہمارے پاس اتنا دودھ نہ تھا، میرے پاس اتنا نہ تھا میرے بچے کے لیے کافی ہوتا، اونٹنی میں اتنا نہ تھا میرے میاں بیوی کے لیے ہم کافی ہوتا، لیکن جب ہم سوار ہوئے تو ہماری شان ہی کچھ اور تھی۔ ہماری یہ سواری جس کو آتے ہوئے چابک مار کر ہنکا کر ہم لا رہے تھے، جب واپس جانے لگے تو ہماری یہ سواری سب سے آگے تھی۔ لوگوں نے کہا حلیمہ سعدیہ یہ کون سی سواری تم نے لے لی؟ میں نے کہا واللہ یہ تو وہی سواری ہے۔ لوگوں نے کہا حلیمہ اس کی تو شان ہی نرالی ہو چکی ہے، جس کو آتے ہوئے زبردستی لانا پڑ رہا تھا اور جاتے ہوئے یہ سب سے آگے جا رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جس بچے کو لوگ یتیم سمجھ کر چھوڑ رہے تھے ہمیں نہیں معلوم تھا یہ یتیم نہیں بلکہ یتیموں کا ماوا اور ملجا بننے والا ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا یہ ہماری قسم پرسی کا سہارا بننے والا ہے، جو ہماری پریشانیاں اور مجبوریاں تھی یہ ہماری ان پریشانیوں اور مجبوریوں میں لوگوں سے نہیں اللہ سے حق دلوانے والا تھا۔ فرماتی ہیں لوگوں نے مخلوق سے تما لگائی کہ زیادہ حق ملے گا، میں نے خالق سے امید باندھی تھی، خالق نے میری دستگیری کی اور بہترین اعتبار سے میری مدد فرمائی۔
فرماتی ہیں یہ 2 سال کی مدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رہے۔ صبح کو میری سواریاں چراگاہ جاتی چرنے کے لیے۔ بنی سعد جہاں میں رہتی تھی انتہائی قحط کا زمانہ تھا، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پورے بنی سعد میں قحط تھا۔ بنی سعد کے لوگ اپنی سواریوں کو صبح جنگل بھیجتے کہ شام میں آئے تو پیٹ بھرے ہوئے، تھن بھرے ہوئے، لیکن سب کی سواریاں شام میں جب واپس آتی پیٹ بھی خالی، تھن بھی خالی، لیکن جب میری سواری واپس آتی پیٹ بھی بھرا ہوا، تھن بھی بھرے ہوئے۔ لوگوں نے کہا اپنی سواریوں کو وہیں بھیج دو جہاں حلیمہ سعدیہ کی سواریاں چلتی ہیں۔ سب نے اپنی سواری کو میرے سواری کے پیچھے لگا دیا، لیکن پھر بھی حال یہ کہ میری سواری آئے تو بھرے پیٹ اور بھرے تھن، لوگوں کی سواریاں آئیں تو خالی پیٹ اور خالی تھن۔ میں 2 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات کا جو اللہ کے انوار اور برکات حضور پر برس رہے تھے، میں 2 سال ان کا مشاہدہ کرتی رہی۔ 2 سال بعد جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ چھڑوایا تو پھر ہم بنی سعد کی عورتیں 2 سال بعد وہ بچہ دینے کے لیے گئی تو میں بھی بچہ دینے کے لیے چلی، لیکن دینے کا میرا ارادہ نہیں تھا۔ میں دینے کے لیے چلی تو گئی، جس طرح سب جاتے ہیں وہ دیتے ہیں اور دوسرا بچہ لیتے ہیں اور معاوضہ 2 سال کا لے کر آ جاتے ہیں۔ فرمانے لگی میں چلی تو گئی دینے کے لیے کہ 2 سال پورے ہو چکے ہیں، لیکن جانے کے بعد میرا دینے کا ارادہ نہ ہوا، اور میں نے معمولی سا بہانہ بنایا۔ مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی کہ بچے بیمار ہو رہے تھے۔ میں نے کہا بی بی آمنہ آپ کا بیٹا بھی اس آب و ہوا میں بیمار ہو جائے گا، اس کو 2 سال مزید میرے پاس رہنے دے۔ میں 2 سال کے لیے لے کر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس چلی گئی کہ میں جو ان پر انوار اور برکات ہیں میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ پھر 2 سال بعد شق صدر کا واقعہ آیا، جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئی اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کے والدہ کے حوالے کیا۔ شق صدر انشاءاللہ پھر کل بیان کریں۔